خدمت میں نیک ارادے۔ کلیسیا میں جھوٹی تعلیم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے مقاصد کو پاک رکھنا ہوگا۔ میں راشد یونس ہوں۔ یہ اصول دراصل پولس کی طرز زندگی سے نکلتا ہے، اس کی خدمت کا طرز ان لوگوں کے لیے اپنا دل کھولنا۔ اور جب وہ اس خط کا اختتام کر رہا ہے تو وہ یہاں بہت کمزور پڑتا دکھائی دیتا ہے، اور وہ اپنی ذاتی تکلیف کا حوالہ دیتا ہے، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو یہودیوں سے تشبیہ دیتا ہے جو ان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ ایسا جس طرح سے وہ زندگی بسر کر رہے تھے اور جس طرح سے وہ زندگی بسر کر رہا تھا اس کی وجہ سے کر سکتا تھا۔ اس لیے لوگ اگر وہ سن رہے تھے تو اس کا موازنہ دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ ایک موقع پر اس نے اسٹینوگرافر کے قلم لی اور شاید اس کے زیادہ تر خطوط ڈکٹیٹ کیے گئے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہاں اسٹینوگرافر مختصر نویس کون تھا، لیکن اس نے قلم لے لیا اور اس خط کا اختتام کرتے ہوئے بڑے یونانی حروف میں لکھنا شروع کر دیا، اور وہ کہتا ہے، دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ جتنے لوگ جسمانی نمود چاہتے ہیں وہ تمہیں ختنہ کرانے پر مجبور کرتے ہیں، اور ایک بار پھر وہ اس مسئلے پر توجہ مرکوز کرتا ہے کیونکہ یہ پولس کے نظریے کا اتنا ہی اہم تفرقہ انگیز مسئلہ تھا جس کو لے کر وہ تعلیم دے رہے تھے اور گمراہ کر رہے تھے، صرف اس لیے کہ مسیح کی صلیب کے سبب سے ستائے نہ جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، میں اس کی شناخت کر سکتا ہوں کیونکہ جب میں نے استفنس کی موت کی منظوری دی تو میں کاہنوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جو لوگ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں وہ یروشلم میں بیٹھے پیشواؤں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی ان کا مقصد ہے، یہ پاک نہیں ہے، اور میرا مقصد صرف مسیح کی صلیب ہے۔ اور اس کے بعد ہم آیت نمبر 13 میں اس کی ذاتی عاجزی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ختنہ کرانے والے خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے، مگر تمہارا ختنہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ تمہاری جسمانی حالت پر فخر کریں۔ دوسرے لفظوں میں جب آپ ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا ختنہ ہوا ہو، لیکن وہ خدا کی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ یسوع نے بھی اس کا ذکر کیا، جب وہ زمین پر تھا ان کو سفیدی پھری ہوئی قبریں کہا، وہ قبریں جو نجاست سے بھری ہوئی ہیں۔ یسوع نے اس پر بہت زور دیا، اور اسی لیے پولس کہہ رہا ہے ان کے مقاصد پاک نہیں ہیں، وہ صرف اس حقیقت پر فخر کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مسیحیت کے اس عمل میں مداخلت کی ہے، اور وہ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بات یروشلم تک جائے، اور ایسا ہوا کیونکہ ان کے پاس بات چیت کرنے کے اپنے طریقے تھے۔ حالانکہ وہ گلتیا کے علاقے میں تھے، لیکن اور پھر وہ اپنے مقاصد کی طرف واپس آتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ یہی وہ چیز ہے جو مجھے ترغیب دیتی ہے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ اور پھر مجھے یہ اگلا پیراگراف بہت پسند ہے کیونکہ وہ بے حد ایماندار اور بے حد کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، میں اس سے شدید تکلیف میں ہوں، میں دکھی ہو رہا ہوں۔ اور یہاں آپ ایک رہنما کے دل کو دیکھتے ہیں، آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے ہوئے پھرتا ہوں۔ اور مجھے یقین ہے کہ گلتیا علاقے میں جانے سے پہلے اس کے پاس یسوع کے مصائب کے نشانات تھے، کیونکہ وہ مسیحی ہونے کے بعد اور 3 سال کے لیے عرب جانے کے بعد وہ اپنے شہر ترسس واپس چلا گیا، اور جہاں تک ہم بتا سکتے ہیں وہ تقریباً 6 سال تک وہاں رہا۔ آپ کے خیال میں جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ سابق ربی جو وہاں ترسس کی عبادت گاہوں میں پڑھاتا تھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے؟ 39 کوڑے، 40 کوڑے، 39 تاکہ کہیں وہ مارا نہ جائے۔ اسے اس طرح 3 بار پیٹا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ترسس میں ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ تکلیف اٹھانا کیا ہے۔
اس پہلے مشنری سفر کو شروع کرنے سے پہلے اس کے پاس مسیح کے مصائب کے نشانات تھے، اور جب وہ ان جگہوں پر آیا اور انہوں نے نشانات دیکھے، در حقیقت جیسا کہ ہم نے دیکھا وہ شروع میں اس سے بہت پیار کرتے تھے، وہ اسے دیکھنے میں مدد کرنے کے لیے اپنی آنکھیں تک دینے کے لیے تیار تھے۔ اس لیے پولس نے کہا، مہربانی سے ایسا مت کرو، تم کو سچائی سے دور ہوتے ہوئے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اختتام کرتا ہے، اے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے، آمین۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لسترا ان شہروں میں سے ایک تھا جس میں اسے سنسار کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہی وہ جسم کا کانٹا تھا جس جسمانی بیماری کا اس نے ذکر کیا تھا، اور خداوند سے 3 بار دور کرنے کے لیے درخواست کی تھی، اور خدا نے کہا، نہیں پولس، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ مسخ تھا، اسے واضح طور پر دیکھنے میں دشواری ہوتی تھی، اسے بڑے بڑے حروف میں لکھنا پڑتا تھا، یہاں تک کہ یہ خط بھی ان جسمانی رکاوٹوں سے قطع نظر یہ واضح ہے کہ پولس نے پاک ارادوں اور عاجزی کے ساتھ خدمت کی تھی۔ اس کا واحد فخر یسوع مسیح پر تھا، اس کی صلیب تھی۔ تو یہاں سوال بہت سادہ ہے، خدمت کے لیے پولس کی قربانی کے نقطہ نظر کے کون سے پہلو آپ کی اپنی زندگی کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں؟ یہ بہت خوبصورت ہوگا کہ آپ کو کھل کر اپنے خیالات شیئر کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن جب میں نے اس سوال پر غور کیا تو مجھے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا پڑا، مجھے سب سے زیادہ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ جب میں پولس کے بارے میں سوچتا ہوں اور جب اس کے درد کی بات آتی ہے تو میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ مجھے درد سہنا پسند نہیں ہے، مجھے تکلیف پسند نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ خدا مجھے وہ فضل دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ اگر مجھے اس کا سامنا کرنا پڑا جس کا سامنا اکثر مسیحی رہنما کرتے ہیں، یہاں تک کہ حال ہی میں ایک غیر ملک میں جہاں میں خدمت کر رہا تھا، میں نے مسیحیوں کو دیکھا جو تکلیف جھیل رہے تھے، نامنظوری کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں اور مختلف مصیبتوں کا شکار تھے، اور پھر بھی وہ مسیح میں دلیر تھے۔ مسیح کا فضل واضح تھا، موت کا خوف نہیں تھا۔ جب میں آج بھی مسیحی رہنماؤں کی کچھ کہانیاں دیکھتا ہوں جو مسیح کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، اور پھر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، مجھے صرف اس بات پر بھروسہ ہے کہ مجھے وہ فضل ملے گا جس کا خدا وعدہ کرتا ہے۔ یہ ایک عظیم تصور ہے، ایک عظیم اصول ہے۔ میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، کلیسیا میں جھوٹی تعلیم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے مقاصد کو پاک رکھنا ہوگا۔ پولس نے اس کی خوبصورتی سے وضاحت کی ہے، اور مجھے وہ بہت پسند ہے جو ہم نے پہلے کرنتھیوں میں پڑھا تھا۔ اس نے کہا، تم میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔